بلا شبہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں جن شخصیات کا رول ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، عبدالقدیر خان صاحب کا تو بطور سائنسدان رول ہے اور مرکزی رول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی۔ ضیاء الحق صاحب نے بھٹو کو اقتدار سے ضرور الگ کیا، لیکن ایٹم بم کا جو بنانے کا عمل ہے اس کو تیز تر کیا کیونکہ وہ پاکستان کا عمل ہے۔ دسمبر 1984 میں تحریری طور پر ایک لیٹر کے ذریعے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ضیاء الحق صاحب کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بجا طور پر ہم حسن پاکستان کہتے ہیں، وہ ہمارے آل ٹائم کے ہیرو ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ قوم ہیں، ہماری ادائیں مختلف ہیں کہ ہم کسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو وہ اسے نظر بندی کی صورت میں پیش کرتے ہیں یا قید کی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مہمان ہیں محمد آصف علی، ایڈوکیٹ، سیالکوٹ سے۔ جب کبھی لاہور تشریف لاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی تشریف لے آتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ چند ایک باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کل یوم تکبیر تھا، اس کی ایک بڑی تقریب نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام جوہر ٹاؤن والے ایوان قائد اعظم میں ہوئی۔ وہاں میں بھی موجود تھا، بھلی صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں یوم تکبیر پر بڑی بڑی تقاریب ہوئیں، ان سے یہی نظر آتا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایوان قائد اعظم والی تقریب میں وہاں پہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی اور میاں نواز شریف نے آ کر ایٹم بم چلا دیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس کی طرف سے یہی کہا جانا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ اس میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو نکال دیں، جنرل ضیاء الحق کو نکال دیں، تو پاکستان ایٹمی قوت بن ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کا کہیں بھی اس طرح سے نام نہیں لیا گیا جس طرح سے انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ اور پھر یہ تقریب جس میں بچے بھی شامل تھے، ہمارے گورنر بلگور رحمان صاحب وہاں پہ سیاست کو گھسیٹتے ہوئے نظر آئے۔ آصف علی صاحب سے یہ صرف پوچھنا ہے کہ جن لوگوں کا پاکستان کو ایٹمی پروگرام بنانے میں کردار رہا، خصوصی طور پر جنرل ضیاء الحق، آخر کار ان کو کیوں صرف نظر کر دیا جاتا ہے؟ جناب آصف علی صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نوازش فضل عوان صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ بلا شبہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں جن شخصیات کا رول ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، عبدالقدیر خان صاحب کا تو بطور سائنسدان رول ہے اور مرکزی رول ہے، اور جو ایٹمی دھماکے ہوئے وہ بلا شبہ 1998 میں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کا ایٹمی دھماکے ہونا، اور عام پرسیپشن قوم کے سامنے یہ بن جاتا ہے کہ شاید ایٹم بم بنا بھی 98 میں یا 97 میں، اور یہ کارنامہ شاید صرف اس طور تک محدود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، اور اس پروجیکٹ کی بنیاد ایک خط ہے، جو خط ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام سے لکھا، اور ذوالفقار علی بھٹو تک وہ جب خط پہنچا، ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، تو وہ خط عوان صاحب کو جس شخصیت کے ذریعے پہنچا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے فرسٹ کزن تھے۔ اچھا جی۔ میری مراد ہے میاں عبدالوحید سے، وہ پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں اور بعد میں وہ 3 دفعہ MNA بھی رہے ہیں۔ وہ ضیاء الحق صاحب کے بھی فرسٹ کزن تھے، ان کی جو وائف شفیقہ ضیاء الحق، ان کے بھی فرسٹ کزن تھے۔ تو اس وقت ضیاء الحق صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے، ظاہر ہے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس جب وہ خط پہنچا، انہوں نے اس خط کے جواب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ اس میں پھر یہ تفصیلات طے پائیں۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ جولائی 76 میں یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کام کا آغاز کر دیا تھا، جولائی 76 میں۔ اس کے بعد اگلی جو امپارٹنٹ بات ہے کہ اس اتفاق کہہ لیں، ہماری پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ سیاست میں جو اونچ نیچ آتی رہتی ہے، انقلابات آتے رہتے ہیں، فوجی انقلابات، مارشاء اللہ،
کہ 77 میں ماشاء اللہ آ گیا ضیاء الحق صاحب، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. وہ جولائی 77 کی میں بات کرتا ہوں. اب جولائی 77 سے آگے 1988 تک جب ان کا پیریڈ ہے، اسی دوران میں اگر دیکھا جائے دیانتداری سے تو ایٹمی پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا، اس کے لیے مسلسل کام ہونا ضیاء الحق صاحب کی دلچسپی کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کی جگہ کوئی اور بھی ہوتے تو وہ اسی دلچسپی کا لیتے، کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے. ضیاء الحق صاحب نے بھٹو کو اقتدار سے ضرور الگ کیا، لیکن ایٹم بم کا جو بنانے کا عمل ہے اس کو تیز تر کیا، کیونکہ وہ پاکستان کا عمل ہے. سیاسی عمل میں آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، کون فریق درست ہے کون غلط ہے، میں اس میں بحث میں جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ تاریخ اس کا فیصلہ کر دیتی ہے. لیکن ایٹمی طاقت بنانے میں پاکستان کو ضیاء اللہ کے کردار کو اگر نظر انداز کیا جائے تو وہ تاریخ کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اور تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے مترادف ہوگا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان 1984 میں باضابطہ طور پر ایٹمی طاقت بن چکا تھا. اس وقت ضیاء الحق صاحب سربراہ تھے، یعنی وہ پاکستان کو جو ایٹم بم بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں حاصل کی جا چکی تھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تقریباً دسمبر 1984 میں، میرا خیال ہے 10 دسمبر، یہ آپ تاریخ چیک کر لیجیے گا، دسمبر 1984 میں تحریری طور پر ایک لیٹر کے ذریعے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے ضیاء الحق صاحب کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ہم ایٹم بم بنا چکے. اب اس ایٹم بم کو ایٹمی دھماکے کب کرنے ہیں وہ ایک پولیٹیکل فیصلہ بھی ہوتا ہے، اس کا کب اور کس وقت وہ موضوع ٹائم آئے گا، وہ گھڑی کون سی ہے، یہ فیصلہ تو حکومت کی سطح پر ہونا ہوتا ہے. لیکن ایٹم بم 1984 میں، اور سب سے بڑی شہادت تو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بجا طور پر ہم حسن پاکستان کہتے ہیں، وہ ہمارے آل ٹائم کے ہیرو ہیں. وہ جب اپنے خط میں ان کو آگاہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایٹم بم بن چکا. جی. تو دھماکہ کرنا کس وقت ہوا یہ چلیں، یہ بھی ضروری بات ہے کہ اگر یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو آیا تو انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن جو درمیان کی بات ہے کہ اگر 1984 میں ایٹم بم نہ بنتا اور بھٹو صاحب 1976 میں اس کا آغاز نہ کرتے تو 1998 میں یہ دھماکہ پاکستان کو جو ایٹمی دھماکے کیے وہ خواب میں تو کیے جا سکتے تھے، حقیقت میں نہیں کیے جا سکتے. اس حقیقت میں نہیں کیے جا سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب حقیقت میں وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ ضیاء الحق دور میں ایٹم بم کی تکمیل نہ ہوتی، تو پھر اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جس کا جتنا کریڈٹ ہے وہ کھلے دل سے دینا چاہیے. اور یہ ہم پر فرض بنتا ہے، ہم پر قومی قرض بنتا ہے کہ جنہوں نے بھی اس قوم کے لیے، پاکستان کے ساتھ استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، آج اب ہم سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، تو وہ اسی ایٹم بم کے حوالے سے کہتے ہیں جس کو بطور سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنایا، اور جس کی تکمیل 84 میں جب ضیاء الحق پاکستان کے سربراہ میں وہ ہو چکی تھی. ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کے دھماکے 98 میں ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہم غلط بیانی کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم تاریخ کے ساتھ ناانصافی کے. صدر اسحاق خان کا کردار کیسا رہا ہے اس میں؟ ہاں، یہ جو صدر غلام اسحاق خان کا کردار ہے وہ تو اس حوالے سے بہت امپارٹنٹ ہے کہ بطور صدر نہیں، بلکہ جب سے یہ ایٹم بم یعنی 1976 سے اب شروع ہو جائے تو غلام اسحاق خان ان کے ساتھ وہ اس پلان کے ساتھ، اس منصوبہ بندی کے ساتھ ایک امپارٹنٹ حصہ تھا فائنانس کے حوالے سے بھی. اور وہ جب وہ خود صدر بنے، وہ تو ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کے بعد وہ صدر بنے، لیکن اس کے بعد وہ ایٹمی توانائی تو بن چکا تھا. لیکن جو لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ حکومت اور عبد القدیر خان صاحب کا لیبارٹری جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے درمیان جو ایک آفیشل حیثیت میں جن کا مسلسل کردار رہا ہے اس میں وہ غلام اسحاق خان کا رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلام اسحاق خان کو بھی ہمیں
ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے اس حوالے سے کہ انہوں نے کبھی بھی انہیں کمی نہیں آنے دی فنانس کے حوالے سے، کبھی کوئی مین میک نہیں نکالی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر فنڈنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ایٹم بم کے حوالے سے مجھے اتنے اختیارات حکومت کی طرف سے دے کہ جیسے میں خود وزیر اعظم۔ تو وہ اختیارات جو وہ فیل کرتے تھے وہ ڈاکٹر اپنا غلام اسحاق خان ہی کی وجہ سے ہے کہ فائنانس کی طرف سے انہیں کبھی اس قومی مقصد کے حوالے سے کبھی بھی کوئی پرابلم سامنے نہیں آئی۔ اچھا بھلی صاحب، ڈاکٹر عبد القدیر خان اس حوالے سے ان کی خدمات بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان یہ کارنامہ اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی ایک پوری ٹیم تھی، اور پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو نظر بند کیا گیا، اور ان کی نظر بندی ہوئی ہے فروری 2004 میں۔ اس سے کچھ 2 مہینے پہلے 29 نومبر 2003 کو ان کے ایک دست راست جو بڑے ہی ان کے قریبی تھے ڈاکٹر محمد فاروق، ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، بلکہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی فروری میں حراست میں لے لیا جاتا ہے، اور آخری سانس تک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں زیر حراست، نظر بندی۔ لیکن ان کے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر محمد فاروق، جن کو 2-2.5 مہینے پہلے اٹھایا گیا تھا، وہ اس کے بعد بھی گرفتار رہتے ہیں، نظر بند رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا بتائیں تو۔ جی ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد فاروق صاحب جو ہیں، انجینئر ڈاکٹر محمد فاروق صاحب، اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بعد جن کا کلیدی کردار ہے وہ ڈاکٹر فاروق ہے۔ باقی ان کے ساتھی بھی سب محترم ہیں، لیکن ڈاکٹر فاروق صاحب کو تو ہمیشہ خود ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خراج تحسین پیش کیے کرتے تھے۔ بلکہ ایک انٹرویو میں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا پڑھا کہ میں تو اوورآل نگرانی کرتا ہوں، اصل کام میرے یہ ساتھی ہی کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر فاروق صاحب وہ تو ڈائریکٹر جنرل تھے، میں خود بھی ایک دفعہ انہیں ملنے گیا اس حیثیت میں، وہ ڈائریکٹر جنرل تھے۔ اور بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کے بعد پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ان کے کردار کو مطلب نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری ادائیں مختلف ہیں، کہ ہم کسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو وہ اسے نظر بندی کی صورت میں پیش کرتے ہیں یا قید کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جو شاید احمد ندیم قاسمی نے بھی کہا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عمر بھر ان کو ہمیں ان کی زندگی میں اس اعزاز کو جس کے وہ مستحق ہے وہ دینا چاہیے۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈاکٹر فاروق جیسے سائنسدانوں کا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جیسے سائنسدانوں کا اگر ہم احسان کو یاد کرتے ہیں تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور ایک حدیث نبوی بھی اس مضمون کی ہے کہ اگر آپ بندوں کے شکر گزار نہیں ہوتے تو آپ میرے بھی شکر گزار نہیں ہوتے، اور جس کا آپ پر کوئی احسان ہو۔ اور ڈاکٹر عبد القدیر کی اگر آپ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر فاروق صاحب کی بات کرتے ہیں، تو ان کا تو پوری قوم پر احسان ہے، یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ آپ کی ذات کے لیے اگر آپ کوئی بہتری کرتا ہے تو آپ اس کے احسان کو تسلیم کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور جنہوں نے مجموعی طور پر قوم پر احسان کیا ہے، قوم کے لیے کچھ کام کیے ہیں، بلکہ غیر معمولی کام کیے ہیں، انہیں تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور میں اس پر تکلیف کا، دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں کہ ایسی شخصیات کو اگر نظر بند کیا جائے۔ میں ایک عرض کروں کہ ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو کوئی 3-4 سال پہلے سیالکوٹ میں دعوت دی، اور ہم نے تمام انتظامات کیے، وہاں بینرز لگائے، بڑے مطلب دھوم دھام سے ان کی آمد کا اعلان ہوتا رہا، لیکن بالآخر سیکورٹی کا میوز کا بہانہ بنا کر ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو وہاں آنے سے روک دیا گیا سیالکوٹ میں۔ اور میں نے اس وقت بھی ایک کالم بھی لکھا تھا کہ اپنے محسنوں سے ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ اور میں اپنا عوان صاحب، مجھے یہاں بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے نثار ناسک صاحب کا کہ مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہو یا ڈاکٹر فاروق صاحب، ان کو اتنی ہی آزادی ہے اپنے گھر میں کہ وہ اپنے کمرے سے صحن میں آ سکتے ہیں، نہیں تو ادروائز وہ آج بھی محبوس ہیں۔ اور اگر وہ کوئی آج سے 10 دن بعد، کوئی 20-22 سال بعد انہیں آزاد کر بھی دیا جاتا ہے تو وہ جو 20 سال ان کی زندگی کے چھین لیے گئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں ہو سکتے۔ اور اس جرم کا
جو ہم سے سرزد ہوا ہے، ہمارا یہ جرم کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا بھلی صاحب، یہ میں آپ کے زبان سے ہی سننا چاہتا تھا جی کہ جی ڈاکٹر محمد فاروق کے حوالے سے، جی جی لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں جی آپ کو ضرور۔ کہ میری جی کل جی ہی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے جی ٹیلی فون پر۔ جی 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 وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو ان کی نگرانی کرتے تھے وہ عید پر گئے ہیں تو واپس نہیں آئے۔ جی جی بالکل۔ تو اس کا مطلب وہ یہی لے رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا جی ہم یہ دنیا کو بتا دیں کہ آپ کو نظر بند، آپ اب نظر بند نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بتا دیں کہ اب وہ لوگ یہاں پہ نہیں ہیں۔ اگر تو یہ اوان صاحب باضابطہ طور پر ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو میں آپ کو، لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ جی اللہ اس سے کرے، یہی تاثر تاثر تو یہی ملتا ہے کہ جی، وہ اب چلے گئے، آزاد ہو گئے۔ آزاد ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ آزادی مبارک ہو۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر وہ آزاد ہو بھی گئے ہیں تو کوئی کیا ان کے وہ جو 20 سال کی قید ہے، ناحق قید ہے، کیا اس کا کوئی جواز پیش کر سکتا ہے؟ کوئی جواز نہیں پیش ہمیں کر تو اس سکتا۔ پر جی، اجتماعی بالکل۔ طور پر تو اظہار شرمندگی کرنا تو چاہیے۔ یہاں جی پہ آصف علی صاحب، جنرل آصف منیر صاحب، وہ جی کئی معاملات میں جی جی کئی حوالوں سے کنٹروورشل بھی کیے گئے ہیں، جی جی لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنرل آصف منیر کو۔ انہوں نے دو بہت بڑے کام کیے۔ جی جی ایک تو جنرل جاوید اقبال، جی جن پر غداری کا الزام لگایا گیا تھا، جی جی ان کو سزا سنائی گئی تھی، عمر قید کی سزا۔ جی 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 یہ جیسے ہی آتے ہیں انہوں نے پہلے دن ان کو رہا کر دیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وہ رہائی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ آئی بی کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اور پھر آئی ایس آئی کے بھی ڈائریکٹر جی جنرل جی رہے ہیں، ڈی جی جی۔ جی جی تو ان کو ہر ایک چیز کا علم تھا۔ جی بالکل۔ اس حوالے سے انہوں نے، جیسا کہ خود انہوں نے اس چیز کو اسیس کیا، اس چیز کو دیکھا، انہوں نے جنرل جاوید اقبال کو سزا، جن کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، ان کو رہا کر دیا۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد فاروق جی کو بلا رہا کر شبہ دیا۔ ڈاکٹر فاروق صاحب پر جی تو یہ خراج تحسین بنتا ہے جنرل بلا آصف شبہ منیر جی صاحب بلا کے۔ شبہ میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے طور پر وہ جائزہ لے کر جی ان پر آزادی کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو ضرور ہم سراہیں گے۔ جی اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لیے اگر اب ڈاکٹر اپنا ہمارے سر چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ جو بڑا فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس ملنے کے لیے بھی ضرور جائیں، اور ایک بڑی انہیں راحت، قلبی راحت ہوگی کہ ہم پر جو پچھلے دور میں بلا وجہ داغ لگایا گیا تھا وہ ان کے دامن سے صاف کر دیا گیا۔ ہمیں مطلب یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ بھائی اگر یہ ہوا ہے تو یہ غلطی تھی، ایک اس غلطی کے اعتراف سے بھی خاصی حد تک وہ ازالہ ہو سکتا ہے۔ جی میں یہ سمجھتا باقی اس کے اوپر ہم ایک خصوصی ویلاگ بنا چکے ہیں۔ ہوں۔ جی جی تو آئندہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قوم جب بھی یوم تکبیر منائے گی، ڈاکٹر محمد فاروق کو بڑی بڑی تقریبات میں جی مدعو کیا جائے گا۔ بلا علی شبہ۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جناب۔